علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 36 میں آیت نمبر 138 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 35 میں ہم نے آیت نمبر 195 سے 197 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا، یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے سورہ بقرہ میں کیا کلام کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، تو یہ کم و بیش 102 سپارے پہ محیط ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بڑی سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 198 سے آغاز کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی ویڈیو سے کہ مناسک حج کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو حج کے مناسک ہے اس کو کس طرح ادا کیے جائیں گے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن مشرکین نے ان کی جو روح ہے اس کو مسخ کر دیا تھا، اس میں دوسرے قبیلوں کے بت رکھ دیے تھے، تاکہ ایک طریقے سے ان قبیلوں کے لیے ایک اٹریکشن پیدا ہو اور وہ یہاں پر آئے اپنے بتوں کے لیے، اور ساتھ میں تجارت کا سامان بھی لائے اور تجارت بھی کرے۔ تو جہاں پر جو مناسک خلاف شریعت تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی وضاحت اس قرآن میں ان کی وضاحت کر کے ان کو ہٹا دیا، اور جو مناسک وہ کرتے نہیں تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے آیتوں میں بتا دیا، اور کچھ آگے کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر دے گا۔ تو جیسے کہ آپ کو ایک مثال میں بتا رہا ہوں کہ پچھلی کی آیتوں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے واپس آؤ تو اپنے دروازے کے عقبی حصے سے جانے کی ضرورت نہیں اپنے گھر میں، بلکہ دروازے سے جاؤ۔ تو یہ اس طریقے سے جو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں وضاحت کرتے ہوئے اس کی نفی کی ہے، اور انہیں صحیح طریقہ بتایا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے۔ اب اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اب آیت نمبر 198 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور جب تم حج کرنے جاؤ تو کوئی حرج نہیں اگر تم وہاں پر تجارت کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ دیکھو، یہ بہت سے لوگ شاید سمجھتے ہیں بزنس کرنا، تجارت کرنا ایک غلط کام ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے تجارت کو فضل اپنا کہا ہے، اور وہ بھی اس وقت میں جب حج کے ایام ہیں۔ تو یہ رہبانیت اور اس طرح کی جو دوسرے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہیں، یہاں پر اس آیت میں اس کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے ساتھ کچھ سامان لے جاؤ اور وہاں پر جو ہے تم بیچ دو، اور یا خرید و فروخت کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم جو اصل روح ہے حج کی، وہ یہ ہے کہ تم اس کے تمام مناسک ادا کرو۔ یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اب منع جانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یا عرفات جانے کا وقت ہوگا اور تم وہاں پر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کے مناسک کو پریورٹی حاصل ہوگی، ترجیح حاصل ہوگی۔ باقی اس دوران اگر تم سے کوئی خریدنا چاہے، یا تم بیچنا چاہو یا خریدنا چاہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور پھر حج کے بعد تو بالکل جو ہے تم یہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنا رب کا فضل تلاش کرو جب تم حج کے لیے جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفہ سے لوٹو، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے بیسیکلی یوم عرفہ ہے، جہاں پر تمام حاجی جا کر پوری رات اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو لاسٹ سٹیج ہے عرفات، جہاں سے پھر واپسی ہوتی ہے مکے کی طرف، تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم یوم عرفہ سے لوٹو جو کہ 10 ذی الحجہ ہے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس تم اللہ کا خوب ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر الحرام جو ہے یہ بیسیکلی ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مزدلفہ میں ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ میں رک جاؤ اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہاں وہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ قریش نے اس کی ہیئت تبدیل کر دی تھی۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ حج کے مناسک میں سے ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس رک جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ اور کیسے ذکر کرو؟ وَاذْكُرُوهُ، اور اس اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، جس طرح اس نے تمہیں سکھائے اپنے رسول کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے ان مناسک سے ناواقف تھے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح، تمجید اور تمہید یا بیان کرو، اس کی خوب قرآن کی تلاوت کرو اور خوب دعائیں مانگو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، جبکہ جو مشرکین تھے وہ ایک تو رکتے وہاں پر نہیں تھے، جب منع آتے تو منع میں آ کر اپنی ایک محفل جما لیتے اور اس محفل میں اپنے آباء و اجداد کی جھوٹی سچی کا بھڑکے مارا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تمہیں مناسک سکھائے تھے حج کے، یہ وہ نہیں ہے، تم لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور اس میں یہ چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اسی کی طرف اشارہ اللہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے اس سے ناواقف ہو چکے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کی اور خام خیالی جو تھی اس کو رفع کیا ہے اس اگلی آیت میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور جب تم عرفات جاؤ تو پورا جاؤ اور وہاں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ، اور پھر تم وہیں سے لوٹو جہاں سے مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی کہ مناسک جو دوسرے لوگ ادا کرتے ہیں، اے کعبے والو تم لوگوں نے بھی وہی اسی طرح ہی اس مناسک کو ادا کرنا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ مکے کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں، یعنی ہم کعبے کے رکھوالی کرتے ہیں، تو ہمیں کعبے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو حج کے مناسک ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کعبے کے طواف کرنے کے بعد منع جانا ہے، منع سے پھر آپ نے عرفات جانا ہے اور پھر عرفات سے پھر مزدلفہ جانا ہے، جیسے کہ اللہ نے بیان کر دیا، پھر مزدلفہ سے واپس آخر میں منع آنا ہے، جہاں پر پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، بال ذبیحہ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد بال منڈواتے ہو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے مکے کے مشرکین، یہ مکے میں طواف کرنے کے بعد منع جاتے تھے اور پھر منع سے عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے اور کہتے تھے ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم جو ہے کعبے سے باہر جائیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو بیان کر رہا ہے کہ جب تم مکے میں ہوگے اور جب تم مکہ تمہارے پاس ہوگا اور تم حقیقی معنوں میں اس کے متولی ہوگے، یہ انڈائریکٹلی، یہ امپلائڈ ہے، اس آیاتوں میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ امپلائڈ ہے کہ جب تم کعبے کے متولی ہوگے تو تم ان کے نقش قدم پہ مت چلنا، ان مشرکین کے جو یہ سمجھتے تھے ہم کعبے کے متولی ہیں تو ہم جو ہے آدھے راستے سے واپس لوٹ آئیں گے، نہیں، بلکہ تم لوگوں نے بھی عرفات تک جانا ہے اور اس کے تمام حقوق عرفات کے ادا کرنے ہیں اور وہاں سے پھر واپس مزدلفہ آنا ہے اور مزدلفہ سے منع آ کر اپنے تمام جو رسومات ہیں اس کو ادا کرنے ہیں حج کے۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ثم افید من حیث، اور پھر تم لوٹو وہاں سے افاد الناس، جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور اس دوران خاموش مت رہو، واستغفر اللہ، خوب اللہ سے اپنی بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔ حج بیسیکلی نام بھی اسی کا ہی ہے کہ تم جو ہے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہو، جیسے کہ ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر کوئی لغو بات نہ کی گئی اور حج کے مناسک کو اسی طرح ادا کیا جیسے اللہ رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ماں نے بچے کو جنم دیا ہو۔ جیسے ماں بچے کو جنم دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اللہ کے حقوق کے حوالے سے۔ بندوں کے حقوق تو پھر ایک الگ ہے، وہ تو بندے کا حقوق تو اپنے بندوں کے حوالے سے ہی پورے کرنے،
لیکن حج میں جو ہے اللہ کے حقوق جو ہیں اس کو اس کی بخشش کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تم نے اگر کسی شخص نے کسی کی زمین قبضہ کی ہوگی، کسی سے رشوت لیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی میں کا ملاوٹ کی ہوگی، تو یہ چیزیں تو بندوں کے حقوق سے حوالے سے ہے، تو وہ تو پھر جب تک کہ تم نے بندے کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کیا ہوگا تب تک تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ اپنے حقوق کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور خوب اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور پھر جب تم تمام حج کے مناسک ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو منع میں جو آخری قیام گاہ ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس تم خوب اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اس طرح جس طرح کہ جب تم زمانے جاہلیت میں مشرکین کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا ذکر، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ مکے کے مشرکین نے اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر لی تھی، اور جب وہ منع میں جب سب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو وہ لوگ محفل جما دیتے تھے، اور اس محفل میں وہ اپنے آباء و اجداد کی جھوٹی سچی کہانیاں بیان کرتے تھے اور بھڑکے مارتے تھے۔ آپ بھی دیکھیں کہ آج کل کے ہم مسلمان بھی کوئی اس سے مختلف نہیں ہیں، اگر کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، بجائے اللہ کے ذکر کرنے کے اس محفل میں آباء و اجداد کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ بس کیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ال کا مطلب خاص، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو بیٹھ کر اللہ کے کسی بندے کی تعریف یا اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے بجائے اس سے بہتر ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر صرف اللہ کی ہی تعریف اور اس کی ہی بزرگی بیان کریں۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے اب حج کے ایام میں جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس کی طرف اللہ اب اس کے حوالے سے اللہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حج کو بھی دنیا کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ حج میں جا کر اپنی آخرت، اپنی قبر اور جنت کے معاملے میں کوئی دعا نہیں مانگتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو حج کے دوران دعا مانگتے ہیں، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا دے دیجیے، وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اور وہ آخرت کے چونکہ حوالے سے کوئی دعا نہیں مانگتے، تو اللہ فرماتا ہے وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے تو حج کے ایام میں، یوم عرفہ میں اور ہر جگہ پر صرف دنیا ہی مانگی، کہ مثال کے طور پر کہا ہوگا کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، یا اللہ مجھے 2-3 پلاٹ اور عطا کر دے، یا اللہ مجھے 3-4 گھر اور عطا کر دے، یا اللہ میرے آل اولاد کو بڑھا دے۔ یہ کوئی اٹ سیلف غلط بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز جہاں تک اس کے ساتھ تم اخروی لحاظ سے بھی دعا مانگو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اخروی حوالے سے کوئی بات نہیں کی، صرف دنیا کی حوالے سے اللہ سے مانگا۔ تو اللہ فرماتے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ایام حج میں یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کیجیے، آخرت کے حوالے سے کوئی دعا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کے برعکس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، جو یہ دعا مانگتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی تمام کے تمام اس جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یقولو، جو دعا مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دیجیے۔
تو یہ اسی کی طرف سے اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دیجئے وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی دے دیجئے وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور یہی قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جو آگ کے عذاب سے اس دن بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتے فقط فاز یہی کامیاب شخص ہے۔ اکثر لوگ دنیا میں کہتے ہیں کامیاب کون ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یہ تو دنیا کے حوالے سے ہے۔ یقیناً دنیا میں تم اس کے ذریعے کچھ دنیا کا تھوڑا منفعت حاصل کر لو گے، لیکن اللہ نے جو آخرت کا پیمانہ بتایا ہے وہ یہ پیمانہ بتایا ہے کہ اگر تم آگ کے عذاب سے اس دن بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو تم فقط فاز، اللہ فرماتا ہے یہی شخص کامیاب ہے۔ اور جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ دعا یہ ہم ویسے ہر نماز کے آخر میں تشہد میں پڑھتے بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں عمرے میں بھی یا حج میں بھی، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان حدیث میں کہا گیا ہے کہ مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ آپ طواف کے دوران کئی دعائیں پڑھ سکتے ہو، آپ کے پاس وہ ہے کہ آپ دعا کیجئے ہر قسم کی، مطلب دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے، لیکن رکن یمانی پہ جب آپ پہنچتے ہیں اور حجر اسود کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ نے مسلسل یہی دعا پڑھتے رہنا ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا کہ ان کو ان کے کمائی کا حصہ مل جائے گا، یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب چکتا کرنے والا ہے، یعنی کہ جنہوں نے دنیا کا صرف مانگا ان کا بھی حساب جلدی چکتا کر دے گا اللہ، اور جنہوں نے دنیا اور آخرت مانگا اللہ ان کا بھی حساب جلدی چکتا کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ اپنے پاس حساب رکھتا نہیں ہے بلکہ جلدی چکتا کر دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے البتہ یہ ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، لیکن اللہ کے ایام اس سے مختلف ہے۔ اللہ کا آپ قرآن میں آگے جا کے پڑھو گے جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے، اور دوسری جگہ پر اس کو 50,000 سال ایک دن کے برابر کہا گیا، لیکن وہ 50,000 سال اخروی ہے اور جو 1000 سال ہے وہ دنیاوی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ہمیں فوراً نہیں ملتی اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غلط کام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے، جو انعام ہے، وہ ٹائم کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ جب انعام دیتا ہے، جب آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کی نعمتیں اس طرح ہوتی جو کبھی کبھار انسان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ تو اللہ واللہ سریع الحساب اور اللہ جلدی حساب چکتا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پھر فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ان حج کے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور ان حج کے ایام میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ یہ گنتی کی جو جن دن ہیں ایام معدودات، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں معدود، تو اللہ فرماتے یہ حج کے جو گنتی کے چند دن ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ ذی الحجہ پورا حج کا ہی مہینہ ہے۔ ذی الحجہ جو ہے وہ 8 سے شروع ہو کر 13 پہ ختم ہو جاتا ہے، 12 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 13 کو بھی منے میں رکنا چاہے تو رک سکتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ ہے۔ تو اللہ اسی کے حوالے سے فرماتا ہے کہ یہ 5 جو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، اس میں خوب اللہ کا ذکر کرو، مطلب یعنی کہ اپنے دل کو تنگ مت کرو اور خوب اللہ کی تسبیح، تمجید، تذکیر، اس کی تکبیر بیان کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنٍ پھر جو 2 دن میں واپس چلا آیا، یعنی کہ منع سے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے بعد وہ منع سے واپس چلا آیا، فلا اسم علیہ تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ آ سکتا ہے۔ اور جو ومن تأخر اور جو وہاں منع میں رکا رہا، یعنی کہ 13 تاریخ تک بھی رکا رہا منع میں اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ ایام معدودات کی وضاحت اللہ فرماتا ہے کہ گنتی کے 5 دن ہیں، 13 تاریخ تک بھی اگر تم رکے رہو تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن یہ ان کے لیے لمن اتقی جو وہاں پر ٹھہرا رہے اور پرہیزگاری کے ساتھ ٹھہرا رہے. ایسا نہیں کہ وہ احرام اس نے باندھا ہوا ہے، گپ شپ میں لگا ہوا ہے، کچھ جو ہے فضول کام میں لگا ہوا ہے، ایسا نہیں. وہاں پر اگر تم نے احرام بیٹھے ہوئے ہو، تم نے منع میں ٹھہرے ہوئے ہو، تو پرہیزگاری کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، نمازوں کو ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور مطلب یعنی کہ جو صدقہ و خیرات ہیں وہ کرنے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دنیاوی کام میں دل تنگ ہو چکا ہے اور دنیاوی کاموں میں لگا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر 12 ذی الحجہ کو واپس چلے جاؤ. تو یہ اللہ فرماتے ہیں فلا اسم ومن تأخر، اگر کوئی 13 ذی الحجہ کو بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ لمن اتقی وہ پرہیزگاری کے ساتھ وہاں بیٹھا رہے. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو ایک دن تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. یعنی کہ یہ تقوی پرہیزگاری اپنی پوری زندگی اپنے ساتھ رکھو، اس خوف کے ساتھ کہ تم نے اپنے تمام اعمال کا ایک دن جواب دینا ہوگا جب تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. تو یہاں سے پھر اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ منافقین بھی ان حج کے ایام میں ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ حج بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ جو عمرہ اور حج ہے یہ اس وقت صحابہ کرام کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ مکہ اس وقت مشرکین کے پاس تھا. تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر منافقین کی حوالے سے، یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہے، یعنی کہ منافقین کی طرف وَمَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں تمہیں ان کی بات بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ یہ مشرکین، یہ منافقین جب بات کرتے ہیں تو بڑی ہی ایسی بات کرتے ہیں اور ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ تمہیں بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ بس یہ جو ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے، اور اس کو اگر کوئی منصب سونپ دیا جائے، اس کو کوئی کام سونپ دیا جائے تو یہ اس کو احسن طریقے سے انجام دے دے گا. اللہ فرماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اس بات پر اللہ کو، وہ اس بات پر گواہ بھی اللہ کو ٹھہراتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ عہدہ سونپا گیا، یہ مجھے کرنے کے لیے کہا گیا، تو میں اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دوں گا. تو اور اس کی بات اچھی بھی محسوس ہوتی ہے اور اس پر وہ اللہ کو بھی حاضر ناظر ٹھہراتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ جو ہے یہ شخص جو ہے سخت جھگڑالو ہے، اور یہ شخص جو ہے سخت دشمن ہے. یعنی کہ یہ اس کی باتوں پہ مت جاؤ اور اس کے دل کی حالت پر مت جاؤ جس پر یہ اللہ کو گواہ ٹھہرا رہا ہے. یہ جو ہے منافق ہے اور اس کے زبان پہ وہ نہیں جو اصل میں اس کے دل میں ہے. یعنی اس کو اگر کوئی منصب سونپ دیا گیا یا اس کو کوئی کام حوالے کر دیا گیا یا یہ جو مشورہ دے رہا ہے یہ سب کے سب جھوٹ ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ سخت جھگڑالو ہے اور یہ سخت سازشی ہے. تو یہاں تک آج ہم روکتے ہیں 204 تک. انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں حاضر ہو کر اسی حوالے سے آپ کو جو ہے مزید تفسیر اور تفصیل بتاؤں گا. اب تک کہ ہم 204 تک ہی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.